بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی، کیونکہ ساری لڑکیوں میں حضرت فاطمہ ہی سب سے چھوٹی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ سے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی کم عمر میں اپنے باپ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہی قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر لوگوں سے کہا، بولو تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی ہڈی اور خون لابے، اور جب یہ محمد سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے ہی میں رہ گئے۔ اس ہڈی کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے نہ اٹھ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے بے خود ہو کر ہنسنا شروع کر دیا اور اتنا ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جا کر خبر دی کہ جاؤ دیکھو تمہارے باپ کو کافر لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پا کر دوڑی چلی آئیں اور سید عالم کے مبارک کندھوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینہ ہی میں گزاری۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں اور 2 مٹکی عنایت فرمائی۔ رخصتی کے دن عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر بھیج دیا، اور پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ، تو ایک پیالے میں پانی لے کر آئی۔ آپ نے اس پانی سے اپنے منہ مبارک میں پانی لیا اور پھر اس سے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹیں دی اور اللہ سے ان دونوں کے لیے دعا مانگی۔ حضرت علی کوئی مالدار آدمی نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات تھی، گھر میں نہ بہت سامان تھا، نہ گھر کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا، نہ کوئی خدمت گار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اپنے لیے پسند کیا تھا
وہی داماد اور بیٹی کے لیے پسند فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی خال کا بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر تھی، اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں کبھی ہستی نہ دیکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت فاطمہ بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اماں جان میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل نہانے کا پانی رکھ دیا، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور مجھ سے فرمایا کہ اماں جان اب میری جان جاتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئی۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر کر دی۔